الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے. حقیقت میں یہ قربانی ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک عظیم یادگار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اس قدر پسند آیا کہ رہتی دنیا تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کا ایک طریقہ جاری کر دیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس طریقے کو انجام دیں گے. ایک ہوتی ہے قربانی کی روح اور ایک ہوتا ہے ظاہری قربانی. ظاہری قربانی جس کو ہم لوگ انجام دیتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے قربانی کی روح کہ قربانی سے ہم کو کیا سبق لینے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو اس جذبے کو دیکھیں جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا. واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس جذبے کو دیکھنے کی ضرورت ہے جس جذبے پر انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کو اپنے دل کو منا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں، کوئی اولاد نہیں، لیکن جب ایک بچہ مل جاتا ہے اور وہ نوجوانی کی دہلیز پر ابھی قدم رکھنے والا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ آپ اس بیٹے کو ذبح کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس خواب کو دیکھا، اور چونکہ نبی کا خواب یہ وحی ہوتا ہے، تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بات رکھی. جہاں بڑھاپے کے عالم میں کتنی دعائیں اور کتنی منتوں کے بعد بیٹا ملا،
نہ معلوم کون سے وقت میں، رات میں، دن میں دعائیں کی ہوگی، اور بڑے جذبات اپنے دل میں ہوں گے کہ میرا بیٹا ہو جائے گا، میری بڑھاپے کی لاٹھی ہوگی، میرے بعد میرا وارث بنے گا، اور میرے مشن کو جس کو لے کر میں چل رہا ہوں، میرے بعد اس مشن کو آگے چلائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات اور یہ جذبہ رکھا کہ بیٹا تیری کیا رائے ہے، میں تجھ پر چھری چلا رہا ہوں، رب العالمین کا حکم ہے۔ بیٹا بھی جس پر نبی اور رسول بننے والے تھے اور جن پر ایک نبوت کا تاج پہنایا جانا تھا، وہ بیٹا بھی کہاں انکار کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا۔ بیٹے نے کہا میں جزا فضا اور کوئی شکایت نہیں کروں گا، آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے آپ کر گزریے۔ قرآن کریم نے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر کے مینا کی طرف اور میدان میں جا رہے ہیں، اور میدان میں جانے کے بعد پوری دنیا جانور کو سیدھا لٹاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو الٹا لٹا دیا، پیشانی کے بل لٹا دیا۔ کیا وجہ تھی اس کی؟ اصل میں بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی ایک خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں، لیکن کہیں باپ کی محبت آر نہ بن جائیں، پردہ نہ بن جائیں، اس لیے آپ مجھے الٹا لٹا دینا۔ آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ روئے ہیں۔ ایک تو وہ منظر جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے میدان میں پریشان حال واپس آ رہے ہیں، اور وہاں پر طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، اس وقت آسمان کے فرشتے روئے ہیں اور کہتے تھے اللہ یہ تیرا بندہ اور تیرا رسول کس قدر پریشانیاں اٹھا رہا ہے۔ اور دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلائی جا رہی ہے، ایسے وقت میں آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لٹائے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خالی جذبے کو دیکھنا چاہتے تھے، ان کے دل کی کیفیت اور حالت کو دیکھنا چاہتے تھے۔ فوراً یہ عمل دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بس اسی جذبے کے آخر میں ڈمبا بھیج دیا اور کہا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ دونوں نے اللہ کی بات کو مان لیا، اپنی پیشانی کو جھکا دیا، اپنے ماتھے کو ٹیک دیا اور جنت سے ڈمبا بھیج دیا۔ یہ تو ایک قربانی کے ظاہر کو ہم دیکھتے ہیں، یہ قربانی کا ایک ظاہر ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ قربانی کے دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دنوں میں جانور کا خون بہائے جانے سے زیادہ کوئی دوسرا عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ قربانی کا حکم ہے اور یہ قربانی کا ظاہر ہے کہ یہی سب سے بڑا عمل ہے، اور اس عمل کی برکت اس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں قیامت کے دن وہ جانور کو اپنے کھروں، سینگوں اور اپنے بالوں سمیت لائیں گے، اور اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ یہ ہے قربانی کا ظاہر کہ جس پر ہم قربانی انجام دیتے ہیں، لیکن ایک ہے قربانی کا باطن اور قربانی کی روح، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کی روح کیا چیز ہے کہ آدمی اس قربانی کے ذریعے جہاں جہاں بھی ضرورت پڑے اپنی اس قربانی پر چھری پھیرنے سے پہلے یہ قربانی کو ذبح کرتے وقت یہ خیال کریں کہ جب بھی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جھکنے کی ضرورت پڑے گی تو میں ساری چیزیں چھوڑ دوں گا، میں اپنے کاروبار کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، میں اپنی عزت اگر چلی جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جائے تو جاوے، یہاں تک کہ میری جان بھی خطرے میں آ جائے گی اور جان بھی چلی جائے گی تو میں اپنے آپ کی قربانی دے دوں گا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر کے رہوں گا۔ یہ اصل قربانی کی روح ہے، اس کو سمجھنا ہے۔
یہ ظاہری عمل 3 دن کا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں قربانی کا حکم دیا گیا؟ اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے خون اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس قربانی کے بعد تمہارے اندر کس قدر کیفیت بنی، قربانی ذبح کرنے کے بعد تمہارے اندر اطاعت کا جذبہ کس قدر پیدا ہوا۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس واقعے کے ذریعے ظاہر کو بھی سمجھایا، باطن کو بھی سمجھایا۔ آج اس قربانی کے بعد ہماری زندگی میں یہ کیفیت آئی کہ یہ ذبح کر دیا ایک جانور کو، اس کے بعد کیا میں اپنی دکان کو نماز کے وقت میں بند کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ میں اپنی کھیتی باڑی کے وقت میں نماز کا وقت آ جائے تو میں اس کے لیے نماز کے لیے جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا؟ اسلام اور شریعت کے حکم کو ماننا یہ قربانی کی حقیقی روح ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ذکر کیا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کو اللہ تبارک و تعالی ذکر کرتے ہیں کہ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو آدمی کی ظاہر یہ جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کی روح کی قربانی شروع ہوتی ہے۔ قربانی کی روح اصل میں شروع ہوتی ہے کہ آدمی نے اسلام جو قبول کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو نچھاور کر دینا، اپنے ماتھے کو ٹیک دینا، اور کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پر اپنے سر کو جھکا دینا۔ اور یہ شروع ہوتا ہے ایمان سے، لے کر آدمی ایمان قبول کرتا ہے، اس جذبے سے یہ بات شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کر آدمی اپنے آپ کو، اور ضرورت پڑے تو آدمی اپنے اولاد تک کی قربانی دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پورے واقعے میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، باپ کو کہا کہ یہ غلط طریقہ ہے، آپ مورتیوں کی پوجا نہیں کر سکتے۔ وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے، پھر وطن کو قربان کر دیا، اس جذبے کے ساتھ اٹھتے چلے گئے، وقت آیا کہ اہل و عیال کو قربان کرنا پڑا کہ ان کو چھوڑ دو، اور اخیر میں آدمی اپنے آپ کو تو قربان کر سکتا ہے، لیکن جہاں اپنی اولاد کی قربانی کے لیے باپ بھی ہلاک ہو جاتا ہے کہ میری اولاد بچ جانی چاہیے۔ آدمی دوڑو دھوپ میں یہ کام کرتا ہے، دھوپ میں، سردی میں، گرمی میں، بارش میں، یہ سب کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ میری اولاد سکھی ہو جائے، میری اولاد کو کوئی ترقی مل جائے، میری اولاد کل کسی کے در کی بھکاری نہ رہے۔ یہ تمام کام آدمی کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے آدمی بزدل بھی بن جاتا ہے، آدمی اس لیے سامنے نہیں آتا کہ پیچھے میری اولاد کا کیا۔ ان تمام جذبات کے بعد حضرت ابراہیم اس مسئلے پر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس اولاد کو بھی قربان کر دے جس اولاد کے بڑے بڑے منصوبے تو نے بنائے کہ یہ میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، میرے مشن کو میرے بعد زندہ کرے گا۔ ان تمام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جذبے کو بھی قربان کر دیا، للہ رب العالمین، اللہ میری زندگی کیا، میری موت کیا، میری ساری چیزیں تیرے لیے قربان ہے، اب میں بیٹے کو بھی قربان کر کے دیتا ہوں۔ یہ اصل قربانی ہے، یہ روح ہے قربانی کی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو قربانی کا ہم پیغام یہ ہے کہ ایسے وقت میں ہم اپنے جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی قربانی کو بھی سمجھیں کہ ہم اس سے اپنی نمازوں کو زندہ کریں، اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں۔ آج کفر پر سب سے بڑا تماچا یہ ہے کہ ہم اپنے سروں پر ٹوپی کو لا دیں، یہ جذبے کے ساتھ، یہ نہیں کہ میرے ابراہیم، یہ اصل قربانی ہے کہ اسلام کا یہ پیغام ہے کہ میرے سر
سر پر ٹوپی آ جانی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو آج انہی کے درود کو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے, انہی کے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم کا نام لیا جاتا ہے. یہی یاد اور یہی تذکرہ تا قیامت اگر مومن بندہ نیکی کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ باقی رہتا ہے تو اس کی روح زندہ رہتی ہے اور وہ آمدید کامیابی کی دہلیز پر پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ مجھے ذکر کرنا ہے, وہ ذکر کر دوں کہ ذبح کرنے کے وقت میں بسم اللہ بولنا یہ ضروری ہے. اگر کوئی مومن بندہ ذبح کرتے وقت اگر غیر مومن کی تو قربانی ہوتی ہے, اگر وہ کوئی ذبح کرے پھر بھی حلال نہیں ہے, وہ بسم اللہ پڑھے تو بھی حلال نہیں ہے. غیر مومن کے علاوہ کوئی ذبح کرے اور بسم اللہ بھی بول دے تو بھی حلال نہیں ہے. مومن بندہ ہی ذبح کرے تو وہ حلال ہو سکتا ہے, اور وہ حلال کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے تو وہ جانور حلال نہیں حرام بن جاتا ہے. لہذا جتنے قصائی لوگ ہیں یا جتنے ذبح کرنے والے ہیں وہ عامتاً عادت کے مطابق ومل اور تمباکو کھانے کی, گٹکھا کھانے کی عادت ہوتی ہے, تو منہ میں رہتا ہے. وہ منہ میں رہنے کی وجہ سے بسم اللہ ادا ہونے میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ بولتا نہیں ہے ذبح کرنے والا. اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بسم اللہ کے الرحمن, خیال کریں, دیکھنے والا اس کو دیکھیں کہ بسم اللہ کے ساتھ یہ جانور ذبح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, ورنہ وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. اللہ کے نام کے علاوہ جانور قربان نہیں کیا جا سکتا, اور جان بوجھ کر اس کے نام کو نہیں چھوڑا. اس کو کہیں کہ کلی کر, اور کلی کرنے کے بعد پہلے جانور کو ذبح کر, اس کے بعد تجھے کھانا ہو تو کھا, ورنہ یہ جانور حرام, اس کا خیال رکھا کریں.